أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ معزز سامعین و حاضرین، فہم دین کورس کا آج سے انشاءاللہ العزیز ہم باقاعدہ طور پہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے صحیح اسلامی عقیدہ، اس کے دو سوال کریں گے، کیونکہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہماری کامیابی میں ریڑھ کی ہڈی کا رول ادا کرتی ہے۔ اگر کسی بھی انسان کا عقیدہ درست ہوگا تو پھر ہی اس کی کامیابی ہے۔ اگر عقیدے میں جھور ہے، کوئی لغزش ہے، تو پھر اس کی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ تو عقیدے کو جاننے کے لیے سب سے اہم چیز ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کہ خالق کون ہے، خالق نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، اگر وہ خالق ہے تو کن چیزوں کی بنا کے اوپر وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں تو ہمارے اوپر کون کون سی چیزیں کرنا واجب اور لازم ہے۔ آج کا پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیوں کیا ہے؟ اس کا جواب ہم قرآن مجید فرقان حمید سے لیتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو بامقصد پیدا کیا ہے، بے مقصد اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تم نے کیا گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں اس دنیا کے اوپر بے مقصد بھیجا ہے۔ اللہ، اگر تو نے دنیا کے اوپر ہمیں بے مقصد نہیں بھیجا، با مقصد بنا کر بھیجا ہے، تو پھر ہمارا اس دنیا کے اوپر رہنا، ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ اصول اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ میں نے انسانوں کو اس دنیا کے اوپر بے مقصد بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ با مقصد بنا کر بھیجا ہے۔ اور مقصد کیا ہے کہ اس دنیا کے اوپر آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ حدیث شریف میں ہمیں ملتا ہے، أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، حق اللہ علی العباد، کہ بندوں کے اوپر اللہ کا حق کیا ہے؟ أَن يَعْبُدُوهُ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کرے، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ اب اس میں ہم نے جانا ہے کہ عبادت ہم نے کس کی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ عبادت کیا ہے۔ جو مین سوال ہے وہ ہے عبادت کا۔ اب عبادت یہ ہم نے کہاں سے لینی ہے؟ اس کے بارے میں بھی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، جو تمام جہانوں کا رب ہے اور پالنے والا ہے۔ امام ابن قیم اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ وہ عبادت کی ایک بڑی ہی اچھی تعریف بیان کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان کا ہر قول یا انسان سے کیا جانے والا کوئی
اب میں اپنی زبان سے اگر اچھے الفاظ بولوں گا، میں اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کروں گا، تو یہ میرے اچھے الفاظ ہیں، یہ میری اچھائی والے معاملات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان ہمارے الفاظ سے راضی ہوگا، یا میرا کوئی بھی ایسا عمل، جیسے میں نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلتا ہوں، کسی کی اعانت کے لیے، کسی کی مدد کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہوں، تو میرا گھر سے نکلنا، کسی کی اعانت کرنا، کسی کی مدد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو عبادت کیا ہے؟ انسان کا کیا جانے والا کوئی بھی قول، کوئی بھی لفظ اور انسان کا کیے جانے والا کوئی بھی عمل جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بن جائے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ عبادت۔ یہ ہمارا آج کا پورشن صحیح اسلامی عقیدے کے اعتبار سے ہے۔